بٹ مجھے پتا ہے ریڈ کلر وہ مجھے بڑا فیسنیٹ کرتا تھا نور کا, وہ بڑا اس کی, تو یہ آپ کی چوائس تھی یا یہ بھی وہ ملی بھگت کیونکہ یا وہ کلر یوز کرنے کا کوئی اسپیسیفک پرپز تھا؟ دا ڈائریکٹر ڈیفینیٹلی وانٹیڈ ٹو سی می ان اے لاٹ آف ریڈ. ہی سیڈ آپ کو میں دیکھ رہا ہوں کہ آپ کے نیلز ہمیشہ پینٹڈ ہوں گے, ریڈ آپ پہنے, کیونکہ وہ اٹریکٹیو تو آبویسلی لگتا ہے, ریڈ کلر اٹریکٹ کرتا ہے, اور بولڈنس کی بھی نشانی ہوتی ہے نا, وہ ایک پیشن کا بھی کلر ہے, پہ کھیل رہے ہیں, ڈیفینسو پہ نہیں. سو وہ تھا, وہ ڈیفینیٹلی ڈائریکٹر کے ذہن میں, احمد بھٹی کے ذہن میں یہ تھا کہ آپ لال ضرور پہنیں, آپ کے نیلز ہمیشہ پینٹڈ ہونے چاہیے, ٹو نیلز, فنگر نیلز, اینڈ جسٹ ویئر اے لاٹ آف ریڈ, ویئر ریڈ لپسٹک. سو میں نے کہا ٹھیک ہے, مجھے کیا, مجھے تو کرنے کو مل رہا ہے کچھ ڈفرینٹ, وائی ناٹ. اچھا یہ بتائیں تو اس پہ نور کا کیریکٹر, بیکاز بہت سے لوگ فور تھے, کچھ لوگ اگینسٹ بھی تھے, کچھ آ رہی تھی آپ کو اس قسم کی فیڈ بیک, کچھ بیشنگ ہوئی یا ایوری تھنگ واز اوکے جو چیز آپ تک پہنچی؟ بیشنگ نہیں ہوئی, سرپرائزنگلی کوئی بیشنگ نہیں ہوئی, اینڈ آئی واز ایکسپیکٹنگ کہ شاید مردوں سے بیشنگ, عورتیں بھی بولیں کہ یہ کیا قسم کی عورت ہے اور کیا بول غلط قسم کی عورت یا یہ وہ, لیکن وہ آئی تھنک وہ لکھا ہوا اتنا اچھا ہے. شروع میں تو ہمیں سمجھ ہی نہیں آ رہی کہ نور ہماری بھی سمپتھی سے پھر آہستہ آہستہ کھلنا شروع ہوا. اچھا, اور وہ جو فون کال کی تھی آپ نے وہ صاحب سے, وہ تو جب دوپٹہ لے کے وہ تو بہت ہی مزے کا سین تھا. سب دیکھیں ایکٹر اتنا ہی کمال کا کام کر سکتا ہے جتنی اچھی اسکرپٹ ہو. یو آر ایز بگ ایز یو نو دا اسکرپٹ اینڈ ایز مینی اپرچونیٹیز ایز یو گیٹ. بہت سے مجھے لگتا ہے میرے ارد گرد ایکٹرز ہیں جو انڈر اسٹیمیٹڈ ہیں, کیونکہ ان کو انفارچونیٹلی اس قسم کی اسکرپٹس نہیں ملی, اس قسم کے ڈرامے, اس قسم کی اپرچونیٹیز نہیں ملی. سو ان کی جو اصلیت ہے یا ان کی جو پوٹینشیل ہے وہ ہم نے ابھی تک نہ ایکسپلور کی نہ دیکھی. سو ایکٹر اتنا ہی کامیاب ہو سکتا ہے جتنی اسکرپٹ اور اپرچونیٹی اس کو ملے. تو مجھے اب آئی فیل جب میں نے اپنے آپ کو اوپن اپ کیا ہے کہ اوکے آئی ایم گوئنگ ٹو پلے اینی کیریکٹر, آئی ایم ناٹ گوئنگ ٹو وری اباؤٹ دی ایج, یو نو کہ یہ ماں کا کیریکٹر ہے, میں ماں کیوں بن جاؤں, میرے تو اتنے بڑے بچے ہو ہی نہیں سکتے, تو بایولوجیکلی پاسبل نہیں ہے, تو میں کیوں کروں. لیکن سو آئی ایم اوپننگ مائی سیلف اپ کہ نہیں, کیونکہ ایز این ایکٹر تو آپ کو ان باتوں پہ نہیں سوچنا چاہیے, آپ کوئی ماڈل تو ہے نہیں, آپ ٹیلی ویژن پر خوبصورتی دکھانے کے لیے تو نہیں آ رہے, یا کپڑے دکھانے کے لیے تو نہیں آ رہے, یا میک اپ دکھانے کے لیے تو نہیں آ رہے, آپ کیریکٹر پلے کر رہے ہیں. سو اب آپ ہالی ووڈ کو اگر ایگزامپل لیں تو ایکچولی عورتوں کو وہاں جا کے جو اصلی موقع ملتے ہیں پرفارمنس اورینٹیڈ رولز کے لیے, وہ ان کو 40s 50s کی ایج میں جا کے ملتے ہیں. 20s and 30s میں دے آر بمبوز اینڈ پلئنگ فریولس کیریکٹرز, گرل فرینڈ کا کیریکٹر, اس کا کیریکٹر, جو کہ بڑی اسٹیریوٹائپڈ کیریکٹرز ہوتے ہیں. بٹ جیسے اب ریز ود اسپون ہے, جینیفر اینسٹن ہے, یہ سب اب خود پروڈیوس کر رہی ہیں, نیکول کڈمن ہے, یہ سب اپنے لیے پروڈیوس کر رہی ہیں, اینڈ دے آر ناٹ ہائڈنگ فرام دیئر ایج. یہ نہیں کہ بوٹاکس کر کے اور اپنے آپ کو. ایکچولی آئی تھنک عورت کی ایج کو اتنا بڑا ایشو بنا دیا ہے کہ وہ اب ایک پورا, جو آپ نے بات بولی بڑی انٹرسٹنگ, بڑی اچھی بات بولی, کہ اب ایک پورا پروسیس ہے کہ اب یہ جنریشن یا گوئنگ, اب ہم ایکسیپٹ کر رہے ہیں اپنی ایج کو. وی ناٹ ٹرائنگ ٹو ہائڈ اور رن اوے. وی آر ناٹ ڈوئنگ دیٹ. آئی تھنک ایک پرسنٹیج نے اسٹارٹ کیا, اسمال پرسنٹیج. کون ہے مجھے ذرا بتائیے, کون ہے, ذرا نام تو لیجیے. مجھے لگتا ہے کہ اب لوگ کر رہے ہیں تھوڑا سا, یو نو سوشل میڈیا اتنا پاورفل ہو گیا, بہت سے بلاگرز, بہت سے انفلوئنسرز اب اس پہ آ کے بہت سے ایکسپیریمنٹ کر رہے ہیں, کامنٹ کر رہے ہیں. نہیں, بہت سی خواتین بھی اس ایج کی جو پہلے, وہ مجھے لگتا ہے, میں کچھ انفلوئنسرز کو دیکھتی ہوں, آنیسٹلی مجھے نام بھی یاد نہیں آ رہے, بٹ میں ان کو دیکھتی ہوں وہ کچھ چیزیں کر رہی ہوتی ہیں, اینڈ آئی ایم تھنکنگ کہ آج سے شاید 7 سال پہلے, 8 سال پہلے اس ایج گروپ کے لوگ شاید یہ والی چیز نہیں کر رہے ہوتے, لیکن اب وہ کانفیڈنس آ گیا ہے کہ دے لائک نہیں, وی کین ڈو اٹ ایون اف وی آر. مجھ میں تو ڈیفینیٹلی ایک پیراڈائم شفٹ آیا ہے, ورنہ میں جیسے اس وقت جو ڈرامہ میں کر رہی ہوں اس میں میرے جو بچے دکھائے گئے ہیں, شہزاد شیخ, یشما گل اینڈ نشا خان جو کیریکٹر کر رہی ہیں, لائک آئی سیڈ وہ تو بایولوجیکلی پاسبل نہیں ہے کہ وہ میرے بچے ہو سکیں, بیکاز وہ مجھ سے کوئی 7-8 سال چھوٹے ہیں. سو عمر میں کیریکٹر ایسا تھا کہ بٹ وہ کیریکٹر جب آپ پڑھتے ہیں یا آپ سنتے ہیں کہانی اور آپ دیکھتے ہیں, تو پھر آپ اوبیسلی اپنے آپ کو ایج دے سکتے ہیں, آپ اپنے آپ کو ویٹ, گریویٹاس جسے کہتے ہیں, بالکل کپڑوں سے, لک سے, بالوں سے, میک اپ سے آپ کر سکتے ہیں. کیریکٹر میں جان ہونی چاہیے نا, اس ورتھ ہونا چاہیے کہ آپ اتنا ایز اپوز ٹو کہ آپ کو آپ کا کیریکٹر پریزنٹ تو بہت ہے اسٹوری میں, لیکن وہ کچھ خاص اسٹوری پہ افیکٹ, اس کا یو نو افیکٹیشن اس کی نہیں ہو رہی, اور وہ افیکٹ نہیں کر رہا اسٹوری کو, تو پھر فائدہ کیا کہ آپ اسکرین پہ تو آ رہے ہیں لیکن آپ امپیکٹ نہیں ہے کیریکٹر کا. پروڈکشن کیوں چھوڑ دیا آپ نے, کر رہی ہیں ابھی آپ پروڈکشن؟
نہیں, میں نے پروڈکشن عرصے پہلے میں کر رہی تھی جب نیا نیا ہماری سورٹ آف ریولیوشن سورٹ آف آ رہی تھی, نئے چینلز, ہم ٹی وی نیا کھلا, ٹی وی ون نیا کھلا, اس کے بعد یہ دوسرے چینلز بھی آئے. وہ ایک بڑا اچھا دور تھا, بڑا اچھا زمانہ تھا. بٹ اس کے کچھ عرصے بعد بڑا یہ شفٹ آئی پروڈکشن میں کہ بیسکلی اگر آپ تو جانتی ہوں گی کہ جتنے چینلز ہیں بڑے چینلز, انہوں نے تو اپنے پروڈکشن ہاؤسز کھول لی ہیں, تو وہ آپ کو پریفرینشیل ٹریٹمنٹ اپنے ہی پروڈکشن ہاؤسز کو ملتی ہے, جس ریٹ پر وہ ان سے ڈرامہ خریدنے وہ آؤٹ سائڈ پروڈیوسر سے نہیں لیتے. پھر پیمنٹ اسکیڈول, تو آپ ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے اپنا کشکول لے کے بیسکلی یو جسٹ بیگنگ فار یور منی, اینڈ آپ کی ساری جو انرجی ہے یا جو کریٹو پروسیس میں جانی چاہیے وہ ایکچولی انویسٹ ہو رہی ہوتی ہے کہ کسی طرح پیسے ریٹریو ہو جائیں تاکہ آپ دوسرا پروجیکٹ کر پائیں. سو دیٹ اسٹارٹیڈ میکنگ می فیل ویری انکمفرٹیبل کہ یہ ابھی صحیح شاید وقت نہیں ہے, صحیح دور نہیں ہے, اٹ نیڈس ٹو بی بگر. لیکن آپ کی بات سے تو مجھے لگ رہا ہے وہ دور کبھی بھی نہیں آئے گا, کیونکہ گوئنگ فارورڈ تو پروڈکشن ہاؤسز اینڈ چینلز وہ تو نہیں, گوئنگ فارورڈ آئی ایم ایکچولی فیلنگ ویری ہوپ فل رائٹ ناؤ رابعہ. جی ایک دو نئے چینلز آ رہے ہیں. وی نیڈڈ دس. We need, the break. We need more opportunities. We need the market to become a little bigger. ان 3-4 چینلز کے بیچ میں جو ہم کھیل رہے ہیں, پھر تو ظاہری بات ہے ایک چھوٹی سی مونوپولی بنے گی. جب اس مونوپولی کو ٹوٹنے کے لیے یو نیڈ 2-3 نئے چینلز آ رہے ہیں اور آپ کو لگ رہا ہے ان کے پھر ایلوکیٹڈ پروڈکشن ہاؤسز وہ اب نئے لوگوں کو اٹھائیں گے نا, وہ اب اور وہ کر رہے ہیں اس وقت جو میں سن رہی ہوں, اور وہ ڈیلیبریٹلی اس قسم کی باتیں بھی کر رہے ہیں کہ ہمیں وہ والا سافٹ ویئر یا وہ والا کانٹینٹ نہ دیں جو دوسرے چینلز پہ چل رہا ہے. تو یہ بڑی خوش آئین بات ہے. بہت میرے لیے تو بہت کچھ. میں تو ڈرامے ریویو کرتی ہوں, تو امیجن می ریویوئنگ 15 ڈراما جو ایک ہی تھیم پہ ہوں یا ایک ہی جو کہ گھسے پٹے, تو وہ بڑا مسئلہ. ڈرامے کا نام گھسی پٹی محبت بھی تھا کہ محبت پہ بڑی گھسی پٹی ہی کہانیاں ہم سنا رہے ہیں, جبکہ کہانیوں میں دلچسپی پیدا کی جا سکتی ہے اور ہر قسم کے لوگ. محبت پرووڈ اٹ کہ وہ کتنا ڈفرینٹ اسکرپٹ تھا. تو پھر ہم آپ کو دیکھیں گے پروڈکشن میں, کچھ امید نظر آ رہی ہے؟ I'm also really hoping یہ جو اب ایک ڈیجیٹل ریولیوشن کی ہم بات دیکھ رہے ہیں اور ویب کی جو بات ہو رہی ہے, اس میں ہمارے پاس بہت اسپیس ہے, ہمارے پاس بہت ہم بڑی مختلف قسم کی چیزیں بنا سکتے ہیں ورلڈ وائڈ ویب کے لیے, جس میں تھیمز بھی انٹرسٹنگ ہو سکتی ہیں, جس میں لینگویج کے ساتھ بھی کھیلا جا سکتا ہے. آئی فیل ہم بہت سارے کیریکٹرز کو, بہت سارے لوگوں کو جو ہماری سوشل فیبرک کا حصہ ہیں, ہم ان کو اگنور کر جاتے ہیں. جیسے خاص طور پہ جیسے کراچی شہر ہے جو کہ ایک میلٹنگ پاٹ ہے, ہم کیریکیچرز بنا دیتے ہیں اور اسٹیریوٹائپس پہ چلے جاتے ہیں, لیکن ہم یہ نہیں دکھاتے کہ ایک آفس ہے, اس میں ایک جان بھی ہو سکتا ہے. اب جان ہے, ہاں, اگر آپ کراچی میں رہتے ہو تو ایک جان ہے, ایک جان ہوتا ہے, آپ نے کام کیا ہے آفس میں کراچی میں, لیکن ہم ایکنالج نہیں کرتے ڈراموں میں. یہ بڑی انٹرسٹنگ بات بولی آپ نے. اب آپ بول رہی ہیں تو مجھے ہٹ کر رہا ہے کہ آپ ڈراموں میں پارسی کیریکٹر, اچھا اگر وہ آئے گا جیسے پنجابی کیریکٹر آئے گا یا ریجنل ہم جب کیریکٹر میں پٹھان آئے گا تو پھر وہ کامیڈی کرنے آئے گا, وہ ایک کیریکیچر بن کے آئے گا اور ایک اسٹیریو ٹائپ ہوگا کہ پٹھان جو ہے وہ بے وقوف ہے, اس کو سمجھ نہیں آ رہا, پنجابی جو ہے وہ لاؤڈ ہے, اور وہ ہم انہی اسٹیریوٹائپس کو اور اسٹرانگ کرتے ہم پرپیچویٹ کر رہے ہیں, بجائے کہ مطلب میں تو بہت سارے ایسے پنجابی لوگوں کو جانتی ہوں جو بے حد سوفسٹیکیٹڈ پنجابی لوگ ہیں, یا پٹھانوں کو بھی میں ایسے جانتی ہوں جو بے حد پڑھے لکھے اور سوفسٹیکیٹڈ لوگ ہیں.